جس نے دنیا میں جو بہترین جنہوں نے کرونا کے ساتھ جو صورتحال کے ساتھ اس کے مقابلہ کیا اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور اس کے اندر کامیابی حاصل کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ این سی او سی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اعداد و شمار کے اوپر بھی بات ہوئی کہ کووڈ کیسز کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ شریک ہوں گے اور اس میں اعداد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے دینی رہنما، سماجی رہنما، سیاسی رہنما، ہمارا میڈیا بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اور لیکن ان سب سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی نے اس پیغام کو سنا اور کافی حد تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ 100% جائزہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں کرونا صورتحال اور اقدامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا ہم نے اس کے اوپر بڑی حد تک عمل کیا، اور یہی وجہ بنی کہ بل گیٹس پاکستان کی مثال دے رہا تھا، یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان کی مثال دے رہے تھے، ورلڈ اکنامک فورم پاکستان کی مثال دے رہا تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پاکستان کی مثال دے رہا تھا، اور براک اوباما کے چیف اکانومسٹ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح اقدامات کیے ہوتے تو امریکہ کا 10 کھرب روپے کا نقصان ہونے سے بچ جاتا۔ لیکن ہمارا کام یہاں پر این سی او سی میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے کی طرف دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہو چکا ہے۔ ہماری ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے، بلکہ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آگے دیکھیں اور ایک قوم کی صحت کا، قوم کی روزگار کا دفاع کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے این سی او سی کو، اور این سی او سی اس کام کے اندر تمام ڈیٹا سائنس کو بھی یوز کرتی ہے، ہمارے صحت کے ماہرین جو ہیں ان کی انپٹ کو بھی دیکھتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آگے کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کچھ ریکمنڈیشن کرتی ہے، کچھ فیصلے کرتی ہے اور کچھ این سی سی کے لیے گزارشات کرتی ہے۔ تو اکتوبر کا جو پہلا عشرہ تھا جس کے اندر تمام دنیا تعریف کر رہی تھی، اور یہ صورتحال تھی کہ میں باہر جاتا تھا تو لوگ مجھے مبارکباد دیتے تھے، جی مبارک ہو، کورونا جو ہے وہ پاکستان میں ختم کر دیا، اور ہر ایک کو مجھے بتانا پڑتا تھا کہ ختم نہیں ہوا، کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بالکل شروع کے جو اعداد و شمار ہمارے پاس آنے شروع ہوئے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے 12 اکتوبر کو این سی سی کی میٹنگ کی درخواست کی، یعنی یہ جو ہے این سی او سی کے اندر یہ فیصلہ 9 یا 10 اکتوبر کو ہوا۔ 12 اکتوبر کی این سی سی کے اندر ہم نے سفارشات رکھی کہ ہمارے خیال میں ہمیں آگے جو ٹائم آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا تھا کہ حفاظتی تدابیر پر عمل ختم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں آگے وبا کا پھیلاؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یاد دہانی کے لیے آپ کو کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، آج کیا صورتحال ہے، اور اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اگر میں صرف اس کو دیکھوں، ان اعداد و شمار کو آپ کے سامنے رکھوں، تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ 12 اکتوبر کے ہفتے میں جتنی پازیٹیوٹی، یعنی وہ اگر 100 کیس ہوتے ہیں تو اس 100 ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس 100 ٹیسٹ میں سے کتنے لوگ جو ہیں ان میں مرض ملتا ہے، وہ صرف 2% تھا۔ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر یہ 8.7% ہو چکا تھا، یعنی اس کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں 4 گنا کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس ہفتے کے اندر اموات جو ہو رہی تھیں وہ یومیہ 8 تھیں صرف، اور ہمارا جو پچھلے چند دن گزرے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اوسطاً 60 سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں کے جو ایڈمیشنز ہیں، جو ہسپتالوں کے اندر لوگ جا رہے ہیں، اس کے اندر 4 گنا سے زیادہ اضافہ۔ ہمارے آکسیجن کے اوپر جو مریض ہیں ان کے اندر 4 گنا سے زیادہ اضافہ۔ کسی طریقے سے بھی دیکھ لیں، مجموعی طور پر جو کیسز ہیں ان میں 4 گنا سے زیادہ اضافہ، یہ صرف 2 ماہ کے اندر ہوا ہے۔ اور یہ اس کے باوجود ہوا ہے کہ کچھ جو ہم نے فیصلے کیے تھے ان کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ وہ عمل درآمد نہیں ہمیں نظر آ رہا جس طریقے سے پہلی لہر کے اندر ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ بڑے بڑے فیصلے کیا ہوئے، ہمارے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا،
اور 5 کروڑ پاکستان کے بچے جو ان تعلیمی اداروں میں جا رہے تھے وہ ان کی نقل و حمل جو ہے وہ رک گئی، اور اسی طریقے سے 20 لاکھ اساتذہ جو تھے ان کا جانا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ پھر ہمارے جو شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ شادیاں ہونے میں جو اندر شادیاں ہو رہی تھیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ باہر کی جو شادیاں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ صرف 300 کی لمٹ رکھ دی گئی۔ اسی طریقے سے جو ریسٹورانٹ ہیں جہاں اندر بند کمروں کے اندر کھانا کھایا جا رہا تھا اس کے اوپر پابندی لگ دی گئی۔ یہ تمام تکلیف دہ فیصلے ہیں۔ ہمیں بچوں کی تعلیم کی بھی فکر ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں آج بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کم قیمت پہ کم فیس چارج کر کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں ان کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے ان بندشوں کا۔ اسی طریقے سے جو میرج ہالز ہیں، اسی طریقے سے جو ریسٹورانٹ ہیں، اور ہزاروں لوگ ہیں جن کی نوکریاں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سب کو بھی معاشی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہمیں یہ بامر مجبوری اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک آدمی کی معاشی بندش کی وجہ سے اگر 100 آدمیوں کی معاشی بندش کو روک سکیں تو اس لیے یہ منطقی بات ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا، اور کل کی NCC کے اندر ہم یہ جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی ان سے یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو سیکٹرز ہیں جن کو مجبوراً بند کرنا پڑا ہے ہمیں، ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کے اوپر کام بھی ہوگا۔ لیکن ایک فیصلہ جو شاید اس میں سب سے اہم فیصلہ تھا وہ تھا کہ جو پبلک گیدرنگ یعنی عوامی اجتماعات جو ہو رہے ہیں ان میں 300 سے زیادہ لوگ اکٹھے کرنے کی پابندی کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ براہ راست جو وبا کا پھیلاؤ ہے، ظاہر ہے جہاں پہ اگر ایک جگہ پہ 10,000 20,000 30,000 لوگ جمع ہوں گے تو وبا کا پھیلاؤ بڑھے گا۔ لیکن میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ جب ملک کے لوگ اپنے لیڈرز کو یہ سنتے ہیں کہ جلسہ کرنے سے کرونا بھاگ جائے گا، وبا کا پھیلاؤ کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں، یہ تو ایک سیاسی بات کی جا رہی ہے کہ وبا پھیل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا یا کم کر دیں یا ختم کر دیں، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان ہے۔ جلسہ تو ایک شہر میں ایک جگہ پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ 10 20 30 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ گھر میں یہ بیٹھے پیغام سن رہے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں اور سارے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ایک سب سے بنیادی فرق ہمیں نظر آ رہا ہے پہلی لہر سے وہ ہے یہی کہ پیغام یکساں نہیں جا رہا۔ اقدامات کے اوپر فرق ہو سکتا ہے، پچھلی لہر میں بھی ہوتا تھا، کوئی ذرا سا زیادہ چاہتا تھا، کوئی ذرا سا کم جاتا تھا، لیکن پیغام ایک ہی تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے بدقسمتی سے وہ پیغام نہیں جا رہا یکساں۔ ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں NCOC سے کوشش کی، ہم نے صدر پاکستان سے درخواست کی، اور ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے میٹنگ بھی کال کی علماء کے ساتھ، اور بہت اچھا علماء کی طرف سے پیغام بھی آیا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کی طرف سے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ وہی براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے وہ ہیلتھ کیئر کے ورکرز، ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس جو کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، وہ اس وقت خود اس مرض کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی یہ بات جا رہی ہے۔ میڈیا کے اندر یہ چیز کم ہو گئی تھی، میں مشکور ہوں میڈیا کا، پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر میں نے دیکھا ہے، ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی، یہاں پر بھی ہم نے بلایا تھا، اور میڈیا کے اندر بھی اب اس بات کا، اس پیغام کی جو ترجیح ہے اس کو صحیح ترجیح دی جا رہی ہے اور بار بار بولا جا رہا ہے۔ تو میں یہی اب اپنے سیاسی لیڈرز کے ساتھ بھی اپیل کروں گا، اور اس سے زیادہ ضروری عوام کے ساتھ۔ آپ ظاہر ہے جس کو بھی آپ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، جس کو بھی آپ سیاسی طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا ہے۔ پاکستان ایک الحمدللہ ایک جمہوری ملک ہے، اور پاکستان ان چند مسلم ممالک میں ہے جہاں پہ ایک بھرپور جمہوریت کا نظام ہے، اور یہ اس پہ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر۔ لیکن یہ سارا نظام تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ عوام کی زندگی بہتر کی جائے، ملک ترقی کرے، ملک کے اندر خوشحالی آئے، ملک کے اندر امن آئے۔
جمہوری نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے فیصلے کریں اور عوام کو ایسا پیغام دیں جس سے ملک کی عوام کی صحت خطرے کے اندر پڑے، لوگوں کا روزگار خطرے کے اندر پڑے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ ہم عمل درآمد نہیں کرتے رہے ہیں حفاظتی تدابیر میں، اور کس طریقے سے کس تیزی سے وبا کا پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں مجبوری سے چند سیکٹرز کے اوپر بندش لگانی پڑی ہے۔ اگر ابھی بھی ہم بہتر فیصلے نہیں کریں گے، اگر ابھی بھی تمام قوم یکجا ہو کر اس بار کا دوبارہ سے اعادہ نہیں کرے گی کہ جس طریقے سے پہلی لہر کے اندر تمام ملک نے مل کر باہمی تعاون کے ساتھ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کردار ادا کیا تھا، اگر ہم ابھی بھی یہ نہیں کریں گے تو پھر مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ہفتے بعد 2 ہفتے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہمارے پاس کوئی اس میں چوائس ہی نہ رہ جائے اور ہمیں مزید سیکٹر جو ہیں ان کے اوپر بندش لگانی پڑے۔ آخر میں جو تمام جو انتظامی افسرز ہیں، جو صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں، ان کے نیچے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں گراؤنڈ تک، کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، اے سیز ہیں، اور عملہ ہے زمینی، اسی طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ یہ دہرانا چاہوں گا، مجھے بہت فخر ہے اس بات کے اوپر، ہمارے ہاں بہت ہماری بیوروکریسی جو ہے، سول سروس جو ہے، اس کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے انتظامی کارروائی کی، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، جس محنت سے کام کیا، کوئی 7 دن چھٹی نہیں تھی، اور مشکل حالات کے اندر خود کو خطرے کے اندر ڈال کر ایک زبردست پرفارمنس دی، اور وہ ایک جو بہت ہماری جو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی پہلی لہر کے اندر، اس کے اندر ہماری انتظامیہ کا کردار بھی تھا۔ مجھے وہاں پر بھی کچھ لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی ہچکچاہٹ لگتی ہے، جو جس طریقے سے عمل درآمد کرانے کے لیے فیصلے پہلے کیے گئے اور اس پہ عمل درآمد کرایا گیا، اور آج صبح NCOC کی میٹنگ کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی، تو ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، آپ مشکل کام کر رہے ہیں، آپ اگر مجھ پر بندش کوئی لگاتے ہیں تو ظاہر ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، لیکن یہ آپ میری ہی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اور پوری قوم کو، پوری قومی لیڈرشپ کو، حکومت کو، مجھے، وزیر اعظم کو آپ پر فخر ہے کہ آپ ایک اہم قومی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں دوبارہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور دوبارہ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو، ان ہیلتھ ورکرز کو، جو صرف زبانی کلامی یہ بات نہیں ہے، واقعی میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت مریض ہسپتالوں کے اندر جا رہے ہیں اور تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کورونا کے مریضوں کی، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، تمام قوم کو آپ پر فخر ہے۔ ہم آپ کو خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو، اس اپنی زندگی سے دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر رہے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب لوگ جو ہیں، اور واقعی میں ہے بھی ایسا، پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا ملے گی۔ تو اسی